بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ افضل الایام ہے، اور جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ 70 حجوں سے افضل دن ہے۔ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام ہوا۔ قرآن مجید کی آخری آیت اسی دن نازل ہوئی۔ یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھائے اور پھر کہا، کیا آپ جان گئے ہیں کہ کس جگہ سے طواف کریں گے، کس جگہ سعی کریں گے، کس جگہ وقوف کریں گے، کس جگہ نہر اور رمی کریں گے؟ فقال عرفت، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان لیا۔ تو اس کی وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا۔ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی یہ فضیلت ہے۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کار ثواب ہے، اور عیدین میں روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہو۔